یہ بک اس کے بارے میں تو سب سے پہلے مجھے بتائیں، یہ کانسیپٹ آف ٹیررزم ان پوسٹ کالڈ وار ایرا جو ہے، اس کے بارے میں ذرا ہمیں فرمائیے گا کہ اس بک میں ہمیں کیا ملے گا. ویسے تو اس کا جو وہ کہتے ہیں نا نام ہی کافی ہے، تو اس پہ بڑا وہ آتا ہے، تو اس پہ ہمیں کیا کیا ملے گا، اور جو آپ کی فرسٹ ایڈیشن تھی اس میں کیا کیا ایسا بیان تھا جو ہمیں ملا، اور اس کے بعد پھر یہ مارکیٹ میں آئی، کب آئی، کہاں اویلیبل ہے، کیسے اویلیبل ہے؟ اوکے، دیکھیے ماوش، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بینگ دا اسٹوڈنٹ آف دا انٹرنیشنل ریلیشنس اور ماسٹرس انٹرنیشنل ریلیشنس میں کرنے کے بعد، اور میں پوزیشن ہولڈر ہوں آنرس میں بھی اور ماسٹرس میں بھی، تو مجھے بینگ دا اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنس یہ چیز محسوس ہو رہی تھی کہ جو ہے دنیا بھر میں بہت ساری جو ہے کانسپیریسیز ہو رہی ہیں، اور ان کانسپیریسیز اور ان انٹریگس کو ڈی بنک کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ان کو انویل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اسپیشلی ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں اور اس طرح کے جو کہ فیبل اور ویکر کنٹریز ہیں ان میں سے کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا. مجھے لگا کہ جب میں ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹوڈنٹ ہوں تو آپ نے بڑے ڈائنامکس دیکھے، اسپیشلی جو ہے جب پورٹ وار ایرا کا اینڈ ہوتا ہے، یعنی کہ یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 80 کے دور میں امریکہ اور رشیا کے بیچ میں 2 بلاکس بنے ہوئے تھے، جس میں پاکستان جو ہے انفارچونیٹلی یو ایس اے کے بلاک میں شامل تھا، اور جو ہے ایسٹرن کنٹریز جو تھے وہ آپ کے رشیا کے ساتھ تھیں. تو یہ ایک پاور گیم تھا، اور بلاک پاور میں جو ہے پاکستان نے جب اس کا امریکہ کا ساتھ دیا تو پاکستان میں جو ہے ایک سوکل جہادی جو ہے تنظیمیں بنائی گئیں، جہادی کانسیپٹ ڈالا گیا، جس کا کہ جہاد سے یا اسلام سے لینا دینا نہیں تھا، لیکن چونکہ اس وقت مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی قیمت پہ رشیا کو شکست دینی ہے، ڈیفیٹ کرنا ہے، اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنا ہے، کیونکہ بیلنس آف پاور کو جو ہے امبیلنس کرنا ہے. تو اس وقت یہ اس ٹسل میں جو ہے ظاہر بات ہے وہ دونوں سپر پاورز جو تھیں اس وقت کی، وہ ڈائریکٹلی انڈلج نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے اپنے اپنے پراکسیز بنا لیے تھے، اپنے اپنے بلاکس بنا لیے تھے، جس کے ذریعے وہ ایک جنگ لڑی جائے. بہت کم ایسے آتھرس ہیں، بہت کم ایسے لکھاری ہیں جو یہ ہمت کر پاتے ہیں کہ ان چیزوں کو انویل کریں، ان کے اوپر لکھیں، کیونکہ اس کے بعد ان کا وہ حشر ہوتا ہے جو شاید عافیہ صدیقی کا ہوا. تو میرے لیے ایک بڑا چیلنجنگ ایک ٹاپک تھا، ایک بہت چیلنجنگ تھیم تھی کہ ہم میں سے کسی نے تو لکھنا ہے کہ ہم کن سیاست کا شکار ہوئے ہیں، کن کانسپیریسیز کا شکار ہوا ہے، اور آئندہ امریکہ اپنے فردر جو ہے ظلم کیسے وہ رکھے گا. آپ کشمیر کی جو وہ ہے جدوجہد ہے، پیلسٹین کی جو جدوجہد ہے، جن کو آپ سپریس کر رہے ہیں ظلم کے ذریعے، آپ اس کو سپریشن نہیں کہتے، آپ اس کو آپریشن نہیں کہتے، آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ دہشت گرد ہیں. یہ کشمیری ان کو دہشت گرد لگتے ہیں، پیلسٹین ان کو وہ دہشت گرد لگتے ہیں. لیکن اگر جو ہے اگر وہاں یہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اسرائیلی جو ظلم و بربریت کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ہیومن رائٹس ہے، یہ ہیومن رائٹس ہے. اس کے علاوہ چائنا میں کوئی ایک اگر وہ پٹاخہ بھی پھٹ جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو گئی. تو سب سے پہلے تو دنیا کو بتانا بہت ضروری تھا کہ ٹیررزم کیا ہے، اصل ٹیررسٹ کون ہے، آپ کے دہشت گرد اصل میں کون ہے، آپ کے ہیومن رائٹس کیا ہیں، اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کہاں ہو رہی ہے. اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن دیکھی جائے تو صرف اس پوری عرصے میں ہم دیکھیں گے امریکہ انوالو ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرنے میں. آپ کا سیریا کس نے برباد کیا، آپ کا لیبیا کس نے برباد کیا، آپ کا لبنان کس نے برباد کیا، بیروت کس نے برباد کیا، آپ کا افغانستان کس نے برباد کیا، آپ کا ویتنام کس نے برباد کیا، آپ کا جاپان کس نے برباد کیا. تو یہ سب آپ کے سامنے حقیقت ہیں. صحیح. اچھا شمع صاحبہ، جہاں پہ ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں اور بہت ساری چیزیں جو آپ ابھی پروگرام میں شامل کر رہی تھیں، ہمارے پاس ایک المیہ ہے، چاہے کوئی بھی ہسٹری ہو، چاہے کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو، ہمارے پاس اس کے الگ الگ ایڈیشنز ہیں نا، الگ الگ کہ کسی آتھر نے کچھ لکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے. ایک بک جس کی آپ نے بات کی، اس کے ساتھ بہت ساری اور بکس تھیں جو کچھ اور بتا رہی تھیں. وہاں یہ ڈیسائیڈ کرنا، جیسے آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ ایٹیز میں کیونکہ میں نہیں تھی تو ظاہر ہے میں ان ورڈز کے تھرو ہی جانوں گی کہ کیا تھا، ہسٹری کو انہی ورڈز کے تھرو ہی سمجھوں گی. تو ہمارے پاس جب ورڈز کو ڈیفرنٹ طریقے سے چینج کیا جاتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے ایک آتھر کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کیا صحیح چیز ہے اور کن ریالٹیز پہ ایک آتھر کام کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں اب ماوش، بات یہ کہ جب آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے یا پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ جو ہے پالیٹکس کو جو ہے ہر اسپیکٹ،
ہر اینگل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں انویل ہو کے آ رہی ہوتی ہیں, ٹرانسپیرنسی سامنے آ رہی ہوتی ہے, اور آپ بہت اچھے اینالسٹ بن جاتے ہیں. جب آپ بہت اچھے اینالسٹ بن جاتے ہیں تو آپ چیزوں کو جج کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. اب ٹھیک ہے, امریکن جو تھنک ٹینک ہے وہ اپنی پرسپیکٹیو کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے رکھیں گے دنیا کے سامنے, ان کی اور طرح کے تھنک ٹینکس ہوں گے, چائنیز چیز کے اور ہوں گے, پاکستانیز اور ہوں گے, لیکن ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ ہمارے جو مسلمس آتھرس ہیں یا تھنک ٹینکس ہیں یا پاکستان میں لکھنے والے جو ہیں وہ بہت کم ہیں.